سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی میں ہیں. انہوں نے اپنے دورہ کراچی سے کیا کھویا کیا پایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ریسپشن نہیں مل سکی، وہ اتنا کراؤڈ نہیں جمع کر سکے جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی، اور کچھ یہی کہتے ہیں کہ لوگ میٹر نہیں کرتے. ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت تھی جس میں سہیل افریدی کامیاب ہو گئے. بظاہر ایسی بات نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے قائد عمران خان جب سے گرفتار ہیں اس کے بعد ایک جمود سا طاری تھا، جمود کی کیفیت تھی پی ٹی آئی میں، اور مختلف دڑے بندیاں اور مختلف گروپ سامنے آ رہے تھے، اور کوئی ایک گروپ دوسرے گروپ کی مخالفت کر رہا تھا، اور کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی تھی. بیرسٹر گور گو کے پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن ان کی بھی شنوائی نہ ہونے کے برابر تھی. کبھی علیمہ خان کی بات ہوتی، کبھی شیر افضل مروت، کبھی سلمان اکرم راجہ، اور کبھی بیرسٹر علی ظفر، کبھی شعیب شہین. مختلف جتنے بڑے بڑے نام تھے، اتنے ناموں کے حوالے سے بات ہوتی، اور کوئی کس گروپ سے ہوتا، کوئی کس کی بات سنتا. لیکن یک دم جب علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کو بہت سے مبصرین اور بہت سے ناقدین نے اسے انتہائی ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ قرار دیا، اور کہا کہ اس فیصلے کے جو نتائج ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ بڑے خطرناک ہوں گے، اور عمران خان مزید آئسولیٹ ہو کر رہ جائیں گے، اور پی ٹی آئی بطور جماعت شاید ختم ہو جائے. لیکن بہت کم لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ جو فیصلہ عمران خان کرنے جا رہے ہیں شاید وہ پی ٹی آئی میں ایک نئی روح پھونک دے. اور ہوا بھی کچھ اسی طرح کہ سہیل افریدی جیسے ہی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی ٹاپ پریارٹی جو ہے وہ گڈ گورننس ہونی چاہیے تھی، اچھی گورننس ہونی چاہیے تھی. خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے تھے. اس جانب توجہ نہیں دی، لیکن بطور پارٹی پی ٹی آئی کو اس شخص نے، سہیل افریدی نے متحرک کر دیا، اور اتنا متحرک کیا کہ ان کے ناقدین بھی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ایک نوجوان لڑکا جو ہے، ایک نوجوان جس کا اتنا نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی اتنی ایکسپیرینس ہے، نہ کوئی اتنے معاملات ہیں، نہ کوئی اتنا مطلب ویژن نظر آ رہا ہے، تو کیسے ایک نوجوان نے پارٹی کو اتنا فعال کر دیا، متحرک کر دیا. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے اس وقت تک جتنے بھی حالات ہیں ان کا دورہ کراچی کوئی کہے ناکام ہے یا کوئی کہے کامیاب ہے، لیکن ہماری نظر میں یہی ہے کہ سہیل افریدی نے وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. جو سٹریٹ موومنٹ ہے عمران خان کی، وہ مقاصد سہیل افریدی نے دورہ لاہور سے بھی حاصل کیے اور دورہ کراچی سے بھی حاصل کیے. پی ٹی آئی اس سے پہلے خاموش تھی. احتجاج 26 نومبر کو لاسٹ احتجاج ہوا تھا 2024 کا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل خاموشی تھی، نہ کوئی لانگ مارچ، نہ کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ، نہ کوئی جلسہ. بالکل جو ہے وہ ڈرائنگ رومز میں اور بند کمروں میں فیصلے ہو رہے تھے. لیکن سہیل افریدی جیسے ہی آئے تو انہوں نے پارٹی کو باہر نکالا، اور یہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اب عوامی ایک سٹریٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی دوبارہ بنتی جا رہی ہے. اور اس کا کریڈٹ ظاہری بات ہے عمران خان کا فیصلہ ہے تو عمران خان کو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جس بندے کو جاتا ہے وہ سہیل افریدی ہیں، جنہوں نے تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر پی ٹی آئی میں ایک نئی روح پھونکی ہے. اور اگر صورتحال یہی رہی، اور انہوں نے جو کراچی پریس کلب میں صحافیوں کے ساتھ میٹ دا پریس پروگرام میں شرکت کی، اور جو سوالات تھے صحافیوں کے بڑے سخت تھے، لیکن جس تحمل کے ساتھ، جس برتباری کے ساتھ، اور جس سمجھداری، عقل مندی اور وزڈم کے ساتھ انہوں نے جواب دیے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ سہیل افریدی نہ صرف کافی میچیور ہو چکے ہیں بلکہ وہ معاملات کو ایسے طریقے سے لے کر چلیں گے. آج کے جلسے کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں پولیس کی طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ، کہیں کارکنوں کی طرف سے گاڑی پر پتھراؤ کی ویڈیو یا فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، جلسہ کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ جو مشن یا جو مقصد سہیل افریدی کے ذمہ لگایا گیا اس میں وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. ہم یہی کہیں گے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سہیل افریدی نے وہ گول، وہ مقصد، وہ نصب العین، وہ جو ایک چیز چاہتے تھے عمران خان یا جو جماعت کے سینئر لوگ تھے کہ پی ٹی آئی ایک عوامی طاقت بنے، تو اس میں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.